السلام علیکم۔ آپ کے لیے نئی کہانی لے کر آئے ہیں، صبا واحد کی آگاہی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آپ مزے سے کہانی سنتے رہیں اور انجوائے کرتے رہیں ہمارے چینل کو۔ آپ کو نئی کہانیاں یہاں پہ ملتی ہیں، رومانٹک بھی، گھریلو بھی، ساس بہو کی بھی اور سہیلیوں کی بھی، دوستوں کی بھی۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس دفعہ جھگڑا کس بات پہ ہوا ہے؟ کیا کہتا ہے وہ؟ رضیہ بیگم نے فکر مندی سے سامنے بیٹھی بیٹی کو دیکھا جو تیوری چڑھائے چھری کانٹے سے آملیٹ کاٹ رہی تھی۔ کیا کہہ سکتا ہے وہ؟ سارا نے غصے سے چھری کانٹا پلیٹ میں پھینکا۔ گہرا سانس بھرتے سر اٹھا کر ماں کو دیکھا اور بولی، وہی پہلے دن کی طرح ایک ہی بہانا کہ یہ نوکری میری مزاج کے مطابق نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اس نے ہاتھ صاف کرتے جھنجھلا کر نیپکن میز پر پٹکا۔ ویسے بہت شوق تھا آپ کو میری شادی خاندان میں کروانے کا۔ اب کہیں اپنے بھتیجے سے کہ مجھے میری ضروریات کے مطابق کما کر دے۔ اس نے جتانے والے انداز میں ماں کی طرف دیکھا تو وہ آنکھوں میں ڈھیروں نمی لیے دائیں جانب دیکھ رہی تھی۔ سارا نے ماں کی تقلید پر نظریں گھمائیں تو سامنے اسمارا اس کی چھوٹی بہن صوفے پر بیٹھی اپنی بیٹی کو سیریلیک کھلا رہی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو اسمارا اپنا بیٹا ساتھ اٹھائے شوہر سے لڑ کر آئی تھی اور اب وہ بھی ماں بہتی آنکھیں لیے کرسی دھکیل کر اٹھ بیٹھی۔ ایک شکوہ کناں نظر بیٹیوں پر ڈالی اور باہر نکل گئی۔ رضیہ بیگم اور شوکت علی کی دو بیٹیاں سارا اور اسمارا تھیں۔ شوکت علی بینک مینیجر ہونے کے ساتھ ایک بہت اچھے بزنس مین بھی تھے، تو ماہانہ آمدنی کے لحاظ سے ان کا شمار ایلیٹ کلاس میں ہوتا تھا۔ رضیہ بیگم نے اپنی طرف سے بیٹیوں کی بہت اچھی تربیت کی تھی، انہیں مہنگے اداروں سے بہترین تعلیم دلوائی تھی۔ ان کی بیٹیوں کو چھوٹے بڑے کا احترام کون سی اور کیا بات کس وقت کرنی ہے سب معلوم تھا۔ ان کا معیار زندگی ہر لحاظ سے بہت اچھا رہا تھا۔ انہیں تو سوچنے پر بھی کوئی ایسی کمی یاد نہیں آتی تھی جو بیٹیوں کی تربیت میں رہ گئی ہو۔ وہ بیٹیوں کو پرائے خاندان میں رخصت کرنے سے ڈرتی تھی، سو دونوں بیٹیوں کو اپنے بھائیوں کی طرف رخصت کر دیا۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے بھتیجے غریب تھے، بس ڈگری مکمل نہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی اچھی نوکری پر فائز نہیں ہو سکے، تو اپنی زمینوں کا حساب سنبھال رہے تھے۔ زمین کی آمدنی اتنی ضرور تھی کہ ان کا شمار بآسانی اپر مڈل کلاس میں ہوتا تھا۔ دونوں بیٹیاں یونیورسٹی میں لیکچرار تھیں۔ شادی سے پہلے انہوں نے اس بات پر اعتراض بھی اٹھایا کہ ان کے ہونے والے شوہر جاب لیس نہ ہوں۔ رضیہ بیگم نے دونوں بیٹیوں کو یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ شادی کے بعد تمہارے والدین اپنی دونوں داماد کو اچھی نوکری دلوا دیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے دونوں کو اچھی نوکری دلوائی، مگر دونوں ہی اس نوکری کو 4 دن سے زیادہ نہ کر سکے۔ شاید انہیں محنت کرنے کی عادت نہیں رہی تھی۔ زمینیں بھی انہوں نے ٹھیکے پر دے رکھی تھیں۔ اچھے اداروں سے پڑھنے اور پھر اچھے اداروں میں نوکری کرنے کے باعث دونوں بیٹیوں کا ایک وسیع سماجی حلقہ بن چکا تھا، جس میں وہ ان شوہروں کو کسی نوکری پر فائز نہ ہونے کی وجہ سے فخریت متعارف بھی نہیں کروا سکتی تھیں۔ بہت کوششوں کے باوجود بھی ان کے شوہر کسی نوکری پر آمادہ نہ ہوئے۔ اور ان کی ضرورت کے مطابق کما کر نہ دے سکے، تو شادی کے چند ماہ بعد ہی ان کو آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، جو اب تک جاری تھیں، جس کی وجہ سے رضیہ بیگم بے حد پریشان تھیں۔ اب بھی وہ کلاس ونڈو سے پردہ ہٹائے باہر دیکھ رہی تھیں۔ ونڈو کے پار سامنے لان میں اس کی بیٹی اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلتے ہوئے کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں سکون تھا۔ یہ سکون صرف ماں کے گھر آ کر آتا تھا، اور یہی بات انہیں پسند نہیں آ رہی تھی۔
وہ دونوں بیٹیوں کو اپنے اپنے گھروں میں ہنستے بستے دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اب ایسا کیا کریں کہ ان کی بیٹیوں کا گھر ہمیشہ کے لیے بس جائے، مگر جواب نندارد۔ رضیہ بیگم کا ذہن مزید الجھنے لگا تو تھک ہار کر کنپٹیاں دباتے پردے برابر کیے ونڈو سے ہٹ کر لان کا رخ کیا۔ حسن سے کوئی بات ہوئی؟ کیا کہتا ہے؟ کب تک لینے آئے گا؟ انہوں نے ساتھ والی لان چیئر سنبھالتے سنجیدگی سے اسمارا کے مسکراتے چہرے کو دیکھا، جس کی مسکراہٹ فوراً سے مٹ گئی۔ فی الحال میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں اس سے بات کر سکوں۔ کچھ دن تک سوچتی ہوں۔ اسمارا ماتھے پر ناگواری کے گہرے بل لیے سرد انداز میں بولی۔ اس سے پہلے رضیہ بیگم بیٹی کو جواب میں کچھ طرح کہتی، اچانک گاڑی کی ہارن کی آواز آئی۔ دونوں نے بائیں جانب گردن موڑی۔ گارڈ نے پھرتی سے آگے بڑھ کر گیٹ کھولا اور سفید ایس یو وی فراڈے بھرتی پورٹیکو میں آ کے رکی۔ باپ کی گاڑی دیکھ کر اسمارا کے چہرے پر سرد پن کی جگہ پھر سے مسکراہٹ آن ٹھہری۔ وہ اسی مسکراہٹ کے ساتھ بیٹے کو اٹھائے پورٹیکو کی جانب بڑھی۔ بیٹی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر نفیس شخصیت کے مالک شوکت علی گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اترے۔ ساتھ ہی ملازم کو ڈگی سے شاپنگ بیگز نکالنے کا اشارہ کیا۔ دور لان میں بیٹھی رضیہ بیگم تب سے ان کی جانب دیکھ رہی تھیں، جہاں شوکت علی مسکراتے ہوئے کچھ بیگز کھول کر نواسے کو دکھا رہے تھے۔ وہ دور سے ہی پہچان سکتی تھیں کہ ان کھلونوں کی قیمت کتنی زیادہ ہوگی، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ ایسے ڈھیروں تحائف بیٹیوں نواسوں کے لیے پہلے بھی لاتے تھے، جس سے سب سے زیادہ خوشی بھی رضیہ بیگم کو ہی محسوس ہوتی تھی۔ مگر آج زندگی میں پہلی دفعہ شوکت علی کا مہنگا کھلونے اور تحائف لانا انہیں بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ آج بیٹی کی اس خواہش پر شریک ہونے کے لیے ان میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں تھی۔ آئندہ آپ کو اتنے مہنگے تحائف لانے کی ضرورت نہیں ہے، بیڈ پر بیٹھیں، رضیہ بیگم نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے شوہر کو دیکھا، جو پورے انتباہ سے کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے تعجب سے سر اٹھا کر بیوی کو دیکھا، جیسے بات سمجھنے کی کوشش کی ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ سارا اسمارا اپنے سسرال کے رہن سہن کے مطابق زندگی گزاریں، نہ کہ ہمارے مطابق۔ انہوں نے دو نوک انداز اپنایا۔ اوہ! انہوں نے بیوی کی بات کو مفہوم جان کر گہرا سانس لیا اور کتاب بند کی۔ تمہیں کیوں لگا کہ اب یہ سب کرنے سے ہمارے بچوں کے مزاج اور سوچ میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ جس قسم کی زندگی انہوں نے شادی سے پہلے گزاری ہے، وہ ان کی عادت نہیں، فطرت بن چکی ہے۔ اور بھلا کبھی فطرت بھی بدلی ہے؟ انہوں نے سوال کرتی نگاہوں سے بیوی کو دیکھا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم بچوں کا رشتہ ان کے جوڑ کے مطابق کریں گے، مگر تم نہیں مانی۔ انہوں نے سپاٹ انداز میں کہتے کندھے اچکا کر پھر سے کتاب کھول لی۔ انداز ایسا تھا کہ جیسے کہہ رہے ہوں، اب بھگتو۔ شوہر کا انداز دیکھ کر باقی کے الفاظ ان کے منہ میں رہ گئے۔ یہ انداز انہیں بہت کچھ بتا گیا تھا۔ بیٹیوں کی طرح شوہر نے بھی ہر چیز کا قصوروار انہیں ہی ٹھہرایا تھا۔ وہ بھاری دل لیے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئیں۔ کمرے سے باہر نکلی تو ٹی وی لانچ پہ سارا اور اسمارا سوشی کھاتے نیٹ فلکس دیکھ رہی تھیں۔ ان کا دل مزید غمگین ہوا۔ انہیں اپنے شوہر کی بات بالکل ٹھیک لگی۔ جب انہوں نے بیٹیوں کو زندگی کے ہر موڑ پر بنا سوچے کھلا پیسہ استعمال کرنا سکھایا تھا، مہنگے اداروں سے تعلیم دلوا کر ان کی سوچ بلند کی تھی، تو پھر شادی میں ان کے مطابق کرنی چاہیے تھی۔ وہ وقت اور تھا جب بیٹیاں اپنے مزاج سے ہٹ کر گزارا کر لیتی تھیں، لیکن اب وقت بدل چکا ہے۔ اس جدید دور میں اب اچھی رقم کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، خاص کر ان بیٹیوں کا جنہیں ماں باپ کے گھر کبھی کفایتی شادی سے کام نہ لینا پڑا ہو۔ آج یہ بات انہیں بہت دیر سے سمجھ میں آئی تھی کہ انہیں اگر خاندان میں رشتہ ضروری محسوس ہو تو پہلے بیٹیوں کا سابقہ طرز زندگی دیکھتے ہیں،
کیونکہ جب آگے انہیں اپنی فطرت کے خلاف سب کچھ برداشت کرنا پڑے تو نتیجے میں ان کا گھر ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا آگے آنے والے وقت کے ساتھ ان کی بیٹیوں کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہوتا جائے گا، یا بیٹیوں کے گھر ٹوٹنے کا خطرہ ہمیشہ ان کے سر پر منڈلاتا رہے گا؟ ایسے بہت سی سوچیں اور پچھتاوے تھے جن کے ساتھ انہیں جینا تھا۔ یہ لمحہ ان کے لیے آگاہی کا تھا، اور آگاہی کا یہ لمحہ بہت بھاری اور جان لیوا تھا۔ بہت اچھی کہانی تھی۔ آپ کو یہ کیسی لگی مجھے کمنٹس کر کے بتائیں، اور لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ بھی آگاہی جانیں۔ شکریہ۔